بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ بھی مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ بھی مدینے کا تیار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ کوئی سجدہ کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ کوئی سجدہ کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ Dawat Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of the Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities related to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ پاک کی حاضری یقیناً سعادت ہے، مگر اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ کسی عاشق رسول نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا ہے: سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ عشاق مدینہ کے حاضری مدینہ کے وقت انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ آئیے
آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، جو کہ ایک زبردست عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں، ان کی زبانی حاضری مدینہ کے آداب سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عمران واسطی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ منورہ محض سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی نیت سے چلا، آپ کے مزار پر انوار کے دیدار کی نیت سے چلا۔ راستے میں مجھے اتنی شدت کے ساتھ پیاس لگی کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، زبان سونکھ کر کانٹا ہو گئی اور نڈھال ہو کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دفعتاً سبز لباس میں ملبوس ایک سوار سبز گھوڑے پر نمودار ہوئے اور میرے پاس آئے۔ ان کے گھوڑے کی لگام اور زین بھی سبز تھی، نیز ان کے ہاتھ میں پیالہ بھی سبز تھا اور اس میں شربت بھی سبز رنگ کا۔ انہوں نے مجھے وہ سبز شربت سے بھرا ہوا سبز پیالہ عنایت کرتے ہوئے فرمایا، پیو۔ میں نے 3 سانس میں پیا، مگر اس سبز پیالے میں سے سبز شربت میں کچھ کمی نہ آئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا، کہاں چلے؟ میں نے کہا، سوئے مدینہ، اور اس غرض سے مدینے جا رہا ہوں تاکہ میں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت معظم اور آپ کے دونوں وزیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمات میں سلام عرض کروں۔ تو فرمایا، جب تم وہاں پہنچو اور حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بابرکت خدمات میں سلام عرض کر لو، تو ان تینوں بلند و بالا ہستیوں سے عرض کرنا کہ رضوان فرشتہ خازن جنت بھی آپ حضرات کی خدمات میں سلام عرض کرتا ہے۔ یہ جنت کے جو نگران ہیں حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام، یہ وہ فرشتے تھے۔ جہاں بلب ہوں، جہاں بلب پر رحم کر، اے لب عیسیٰ دوران الغیاث۔ تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے مسافروں کی کس طرح غیبی امدادیں ہوا کرتی ہیں۔ تو مدینے کے سفر کی صعوبتیں
ہنسی خوشی برداشت کرنے والوں پر انعامات کی بارش ہے۔ پہلے سنگلاخ راستوں میں اونٹوں گھوڑوں پر یا پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اور ان عاشقان رسول کے ذوق و شوق میں کمی کجا ترقی، قدم بقدم ترقی ہوتی چلی جاتی، جبکہ آج سفر بڑا آسان ہو گیا۔ آج تو پھر سے اڑے اور مدینے پہنچ گئے، لیکن ہم پھر بھی تھکن سے چور ہو جائیں۔ خیر، تھکن سے چور ہونا اپنے اختیار میں نہیں، معاذ اللہ بے صبری کا مظاہرہ کریں اور تھکن کی وجہ سے غصے میں آ کر لوگوں کی دل آزاریاں کریں، لوگوں کو جھاڑ دیں، یا نعوذ باللہ من ذالک لبوں پر شکوا کے الفاظ آ جائیں۔ سن 80 میں ایک باب المدینہ کے حاجی سے مدینہ منورہ میں میری ملاقات ہوئی۔ مجھے اس پر رشک نہیں آ رہا، اس پر ترس آ رہا، اس کے ذہن پر۔ وہ بیچارہ کہنے لگا کہ بس جو 40 نمازیں پوری ہو جائیں تو واپس مکے چلے جاؤں، یہاں تو بہت تکلیفیں ہیں۔ کاش اس کو پتا ہو کہ راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے۔ راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو بہرحال یہ کہ اگر اخلاص کا سرمایہ ساتھ ہو، عشق رسول سینے میں موجیں مار رہا ہو، اور دل کے اندر محبوب کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آنکھوں میں محبوب کے جلوے دیکھنے کی تڑپ ہو، تو راہ مدینہ کی، راہ سفر کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ بلکہ جو تکلیفیں آئیں گی تو ان میں بھی ایک طرح کا لطف اور سرور محسوس ہوگا۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم شامل حال ہوگا، اور انشاءاللہ مشکلیں یوں آسان ہوں گی اور مدینے کی یوں حاضری ہوگی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بغا
کو یہ راہ ڈر کی ہے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اسی سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ بھینی سگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کی دھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو سبز سبز امام والو، ابھی آپ نے سبز پوش سبز گھوڑے سوار کے سبز سبز پیالے کے سبز سبز شربت کا سر سبز تذکرہ سماعت فرمایا۔ یہ سبز سبز گھوڑے سوار، یہ سبز پوش سبز سبز گھوڑے سوار جنت کے خازن حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام تھے۔ تو یہ بھی عرض کر دوں کہ جنت میں لباس جو ہے وہ سبز ہوگا اور سبز ہی ہوگا۔ الحمدللہ آپ کو سبز امامہ مبارک ہو۔ تو اسی سبز سبز حکایت کی خوشی میں جو سبز امامہ نہیں پہنتے وہ بھی اپنے سر کو سبز سبز امامے سے آراستہ کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب میں سر سبز رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں سر سبز و شاداب رکھے۔ آپ کے صدقے میں یہ دعا مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے حاجیوں اور پردے میں رہ کر کہیں بھی میری آواز سننے والی حجنوں اور اس وی سی ڈی کے ذریعے مجھے سننے والوں اور سننے والیوں، مدینہ منورہ کا مقدس سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ راستے بھر درود و سلام کی کثرت کریں اور نعتیہ اشعار پڑھتے رہیں، یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈر پر خوش الحان نعت خوان کے کیسٹ سنتے رہیں کہ انشاءاللہ ذوق کی ترقی کا سبب ہوگا۔ مدینہ پاک کی عظمت و رفت، مدینہ پاک کی عظمت و رفت کا تصور باندھتے رہیے، اس کے فضائل پر غور کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا شوق مزید بڑھے گا۔ اس ضمن میں مشورہ ہے کہ آپ ہدایت بخشش، ذوق نعت وغیرہ بھی پڑھیے، ساتھ رکھیے۔ نیز مدینہ منورہ کے متعلق تاریخ، مثلا تاریخ مدینہ، یہ جذب القلوب کا نام تاریخ مدینہ اردو ترجمے گا، اصلی کتاب فارسی ہے۔ جذب القلوب مدینہ شریف کی تاریخ پڑھیں گے تو مستند تاریخ ہے یہ کہ خاتم المحدثین محقق علی الاطلاق شیخ محقق حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اولیاء حضوری میں سے تھے آپ، دہلی شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے، بہت بڑے محدث ہوئے۔ ان کی کتاب کا اردو ترجمہ لے لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ
عازمین حج کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ امیر اہل سنت کی یہ معائنہ تصنیف رفیق الحرمین بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور یہ جو مدینے کی حاضری کا بیان اس میں ہے اور وہاں سے متعلق جو اس میں مواد ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نیز مدینہ شریف جب بھی جائیں، راستے بھر میں اگر ہو سکے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک انتہائی عشق رسول میں ڈوبا ہوا بیان درد مدینہ، یہ ضرور سماعت کریں۔ اسی طرح امیر سنت کا ایک اور بیان حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، یہ بھی ضرور سنیں۔ امیر اہل سنت کے نعتیہ کلام جو مدینہ منورہ بالخصوص حاضری سے متعلق بھی ہیں، ارمغان مدینہ، مغیلان مدینہ، مکہ مدینہ نامی نعتیہ کلام کے مجموعے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اسے ضرور حاصل کریں اور راستے بھر اس کا مطالعہ کریں، سنتے رہیں، اور یہ جو حاضری مدینہ کا بیان ہے اسے بھی ضرور سنیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ذوق اور شوق میں بے حد اضافہ ہوگا۔ اے مدینے کے مسافروں، جو ہی عاشقوں کی بستی دیار مدینہ آئے گا، اور اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو آپ اپنے قلب میں ہلچل محسوس کریں گے، بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے۔ صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی، مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے۔ ہوائے مدینہ سے آپ کے مسام دماغ معطر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے ہوئے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہوں۔ جوتے اتار لو چلو باہوش باادب، دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا، دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا۔ اور یہاں ننگے پاؤں رہنا کوئی خلاف شرع فعل بھی نہیں، بلکہ مقدس سرزمین کا سراسر ادب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے رب عز و جل سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب طور سینا کی مقدس وادی میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تبارک و تعالی جوتے اتار لینے کا حکم فرمائے، اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے، یہاں اگر ننگے پاؤں رہا جائے تو کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں ہی سکونت پذیر تھے، وہیں آپ مقیم تھے، مگر زندگی بھر آپ نے یہاں پاؤں میں جوتے نہیں پہنے۔ اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھوں یہاں، تو خاک پا سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل، ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل، ذرا تو جاگ،
رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگو پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اب حاضری روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل اپنا سامان وغیرہ کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے، کمرے وغیرہ کا بندوبست فرما لیجئے. بھوک پیاس وغیرہ ہے تو کھا پی لیجئے. الغرض ہر وہ بات جو خشوع و خضوع میں مانع یعنی رکاوٹ ہو اس سے فارغ ہو لیجئے. اب تازہ وضو کیجئے، اس میں مسواک ضرور کیجئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیجئے. دھلے ہوئے کپڑے بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس زیب تن کیجئے. سر پر امامے کا تاج سجائیے، خوب عطر لگائیے، آنکھوں میں سرما بھی لگائیے. اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیے. اے لیجیے وہ سبز سبز گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا، خیالوں میں چوما تھا، اب سچ مچ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، دیکھو ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کیا سبز سبز گنبد ہوتی گیا چماچم برسات نور پہ ہم، ہوتی گیا چماچم برسات نور پہ ہم، پر نور سبز گنبد، دیکھو پر نور سبز گنبد، پر نور ہر مینارہ، پر نور سبز گنبد، پر نور ہر مینارہ. آپ کو مبارک ہو کہ آپ سبز گنبد کے سائے میں حاضر ہیں. ہاں ہاں، یہ وہی سبز سبز گنبد ہے جس کو دیکھنے کے لیے عشاق کے دل بے قرار رہتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. خدا کی قسم روضہ رسول سے حسین اور عظیم ترین جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں. فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ. جی ہاں، اس میں کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں کا، علماء کرام کا، کہ جس حصے زمین پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مزار پرانوار میں تشریف فرما ہے، وہ حصہ زمین اسی کو روضہ کہتے ہیں. روضہ مانے باغ، عرف ہم میں سبز گنبد کو روضہ کہتے ہیں،
حرج نہیں ہے، لیکن اصل میں روضہ یعنی باغ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، وہ باغ ہے، روضہ ہے. تو وہ حصہ زمین دنیا کی ہر جگہ سے افضل ہے. دنیا بلکہ وہ جگہ عرش سے، کرسی سے، کعبہ معظمہ سے، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس سے، سدرۃ المنتہا سے اور جنت الفردوس سے بھی وہ جگہ افضل ہے. فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ. دیکھو اونچا سے میرا یہاں اونچائی فٹ اور گز میں نہیں بلکہ عظمت میں اونچا. ہر جگہ سے عظمت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک اونچا ہے، بلند و بالا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا بھی تو سب سے بلند و بالا ہیں. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب سراپا ادب و ہوش بنے، آنسو بہاتے، یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے، باب البقیع پر حاضر ہوں. یہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جانب مشرق واقع ہے. بھیڑ کے موقع پر دربان باب البقیع سے حاضری کے لیے نہیں جانے دیتے، لہذا لوگ باب السلام ہی سے حاضر ہوتے ہیں. اس طرح حاضری کی ابتدا سر اقدس کی طرف سے ہوگی، اور یہ خلاف ادب ہے، کیونکہ جب بھی بزرگوں کی خدمت میں بھی جب حاضر ہوا جائے تو اس وقت قدموں کی طرف سے آنا ہی ادب ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، مکی مدنی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جتنا ان کا ادب کیا جائے کم اور کم ہے، لیکن اب مجبوری ہے کہ وہ باب السلام سے حاضری کا سلسلہ. تو خیر باب السلام سے حاضری دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک باب السلام سے حاضری دیں. جب موقع ملے تو باب البقیع سے بھی حاضری دیں، اور اگر وہاں بواب روکے تو باب السلام پر حاضر ہوں. تو مسجد کریم میں داخل ہونے سے پہلے ذرا رک جائیے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کی اجازت مانگ لیجئے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں رک کر عرض کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد کریم میں رکھیے اور ہماتن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی ہو جائیے. اس وقت جو تعظیم و ادب فرض ہے وہ ہر دل مومن جانتا ہے. ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان دل سب خیال غیر سے پاک کیجئے اور روتے ہوئے آگے بڑھیے. ہرگز ادھر ادھر نظریں مت گھمائیے، نہیں مسجد کے نقش و نگار کو دیکھیے. بس ایک ہی دھن، ایک ہی لگن، ایک ہی تصور ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہونے کے لیے چلا ہے. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا. نظر شرمندہ
بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اب اگر مکروہ وقت نہ ہو اور غلبہ شوق مہلت دے تو 2 رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجئے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف اور قل یا ایھا الکافرون کی سورہ، اور دوسری میں بعد سورہ فاتحہ قل ھو اللہ شریف پڑھیے۔ اب ادب و شوق میں ڈوبے ہوئے گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، آنسو بہاتے، لرزتے، کانپتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کی روبرو مواجہہ شریف میں حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ اپنے مزار پر انوار میں روبہ قبلہ جلوہ افروز ہیں۔ آپ اگر مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہونے میں کامیاب ہو گئے تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض بار براہ راست آپ کی طرف ہوگی، اور خدا کی قسم یہ بات بے حد ذوق افزا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے سعادت دارین کا سبب بھی بن جائے گی۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یا سیدی آقائی مولائی مکی مدنی، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے آقا، میں صدقے جاؤں آقا، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار
توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تلمل جان فدا سرکار پہ تلمل جان فدا سرکار پہ تلمل جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤ کا پڑھ کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے درے دولت پہ گدا حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اب سراپا ادب بنے زیر قندیل اس چاندی کی کیل کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازے مبارکہ میں اوپر کی طرف جانب مشرق لگی ہوئی ہیں قبلے کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار کے چہرے انور کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے. یاد رکھیے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں آئے حیات ظاہری کی طرح زندہ ہیں اور آپ کو اور زائرین کو دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ کے دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی مطلع ہے. خبردار 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 جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے کہ یہ خلاف ادب ہے کہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں اس قابل کہاں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں.
لہذا 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور ہی رہیے. کیا یہ کم شرف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مواجہہ اقدس کے قریب بلایا اور مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک اب خصوصیت کے ساتھ آپ کی طرف ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. اب ادب و شوق کے ساتھ درد بھری آواز میں، معتدل یعنی درمیانہ آواز میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجیے. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. السلام علیکہ یا شفیع المذنبین. السلام علیکہ وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین. جہاں تک زبان ساتھ دے دل جمعی رہے، القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے. اگر القاب یاد نہ ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کرتے رہیے. جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کیجیے. جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں یہ وی سی ڈی سنیں یا میرے کیسٹ کو سنیں یا رفیق المعتمرین پڑھیں، وہ مجھ گناہ گاروں کے سردار سگے مدینہ عفا عنہ الغفار کا سلام بھی عرض کر دیں تو مجھ گناہ گار کمینے پر احسان عظیم ہوگا. یہاں خوب دعائیں مانگیے اور اس طرح بار بار شفاعت کی بھیک مانگیے. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں. پھر مشرق کی جانب یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب سرک کر قریبی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر ان کو سلام عرض کیجیے. مناسب یہ ہے کہ اس طرح سلام عرض کیجیے. السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ. السلام علیک یا وزیر رسول اللہ. السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اتنا ہی مزید جانب مشرق یعنی سیدھے ہی ہاتھ کی طرف سرکیے، یعنی آخری سوراخ کے پاس کھڑے ہو جائیے اور حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. ہو سکے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیجیے. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیک یا متمم الاربعین. السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بالشت بھر جانب مغرب یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرک آئیے اور
دونوں چھوٹے سوراخوں کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک ساتھ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی خدمات میں اس طرح سلام عرض کیجیے: السلام علیکما یا خلیفتہ رسول اللہ، السلام علیکما یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکما یا ضجیع رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسألکم الشفاعة عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیکما وبارک وسلم۔ خوش نصیب زائروں، یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ یہاں آخرت کی خیر، ایمان کی سلامتی، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت اور بقیہ غرقد میں مدفن کی دعا کیجیے۔ بالخصوص عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھیک مانگیے، رونے والی آنکھ، تڑپنے والا دل طلب کیجیے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی خیرات مانگیے، اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس طلب کیجیے۔ اپنے ماں باپ، پیر و مرشد، دینی استاد، اولاد، دوست و احباب، ہر دعوت اسلامی والے اور والی اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ خصوصاً مواجہ شریف میں، مواجہ شریف کو ایک بار اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ عموماً لوگ بڑا سوراخ جو جعلی مبارک میں بنا ہوا ہے اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بڑے سوراخ اور دو چھوٹے سوراخوں کے درمیان دروازہ مبارک ہے جعلی مبارک کا، اس دروازے کے مشرقی کونے یعنی آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو دروازہ جہاں ختم ہوگا اس کے کونے پر چاندی کا بڑا سا کیل لگا ہوگا، اس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے کیل نصب ہوں گے۔ یہ دراصل مواجہہ شریف کی نشاندہی ہے کہ یہاں پر اگر اس کی سیدھ میں کھڑے ہوں گے تو عین سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار کی طرف آپ اپنے آپ کو پائیں گے۔ مگر ایسی حاضری بھیڑ میں مشکل ہوتی ہے، ہرگز ہرگز کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے، کسی کو آپ کی وجہ سے ایذا نہ پہنچے، ورنہ ضروری نہیں کہ سرکار وہیں سے سنتے ہیں، بلکہ پاس والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ تو خصوصاً مواجہہ شریف میں نعتیہ اشعار عرض کریں۔ اگر یہاں سگے مدینہ عفیان ہو کی طرف سے یہ مقطع 12 بار عرض کر دیں تو احسان عظیم ہوگا۔ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ جعلی مبارک کے پاس پڑھنے کا ایک خاص ورد سماعت فرمائیے۔ جو کوئی رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت مقدسہ پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر 70 مرتبہ جو میں نے ابھی پڑھا
صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑھے. فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل نے درود و سلام بھیجا، اور اے فلاں یعنی اے پڑھنے والے تجھ پر اللہ عز و جل کا درود و سلام ہو. پھر فرشتہ اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. جب جب سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوں ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اور خاص کر جالی شریف کے اندر دیکھنا تو بہت بڑی جرأت ہے. قبلے کی طرف پیٹ کیے کم از کم 4 ہاتھ جالی مبارک سے دور کھڑے رہیے، اور مواجہہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیجیے. دعا بھی مواجہہ شریف کی طرف رخ کیے مانگیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کعبے کی طرف کھڑے ہو کر وہاں دعا مانگتے ہیں، یا دوسرے ایسے لوگ بھی وہاں ہوتے ہیں جو کعبے کی طرف دعا کرنے کا کہتے ہیں کہ اس طرف دعا مانگو. تو ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کعبے کو پیٹھ مت کیجیے، بلکہ کعبے کو پیٹھ کیے، کعبے کی طرف منہ کیے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیے. آپ کو دعائیں مانگنی ہے اور طرح طرح کے استغاثے والے اشعار پڑھنے ہیں. اس طرح مواجہ شریف کی حاضری کے موقع پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو کلام لکھا ہے، جو عرض کی ہے، اسے بھی اگر وہاں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے بے حد کرم ہوگا. دونوں عالم کی بھلائی کو سوالی بن کر، دونوں عالم کی بھلائی کو سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، اور میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. آقا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس. سروی خملاک مینو شرم سے پانی پانی، سروی خملاک مینو شرم سے پانی پانی. کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. آنکھ جب
نظارہ کر لے آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش دریا کے پاس دم نکل جائے میرا کاش دریا کے پاس ہے مدینے میں شہادت کا یہ منگتا آقا ہے مدینے میں شہادت کا یہ منگتا آقا ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس صلو علی الحبیب خوش نصیب ظاہر ہو جب جب آپ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا مت بھولیے. اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور ضمناً کھانا پینا افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. اعتکاف کی نیت اس طرح کیجیے: نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. عربی بولنا ضروری نہیں، عربی اس صورت میں کارآمد ہوگا کہ جب کہ اس کے معنی سمجھتے ہوں، اور دوسری زبان میں بھی بہرحال اسی صورت میں نیت ہوگی جبکہ دل میں نیت موجود ہو. اور اگر زبان سے نہ بھی کہا، صرف دل میں نیت کر لی کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو نیت ہو جائے گی. سبز سبز گنبد اور حجرہ مقصورہ، جس حجرہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربت اطہر قبر انور ہے، اس کو حجرہ مقصورہ کہتے ہیں. تو سبز گنبد اور حجرہ مقصورہ پر نظر جمانا ثواب کا کام ہے. یعنی مسجد نبوی شریف کے باہر کہیں ہیں یا دور ہیں تو گنبد خضرا کا جلوہ دیکھتے رہیں، اور اگر قریب بیٹھے ہیں تو حجرہ مقصورہ پر نظر جمائیں اور درود سلام پڑھتے رہیں. اور اس حسین تصور میں ڈوب جائیے. حجرہ مطہرہ پر جتنا ہو سکے نگاہ عقیدت جمایا کیجئے اور اس حسین تصور میں ڈوب جائیے گویا ان قریب ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرہ منورہ سے باہر تشریف لانے والے. ہجر و فراق اور انتظار آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے. کیا خبر آج ہی دیدار کا ارماں نکلے، اپنی آنکھوں کو عقیدت سے بچھائے رکھیے. سگے مدینہ عوفیہ عنہ کو 1400 سنہ ہجری کی حاضری میں مدینہ پاک میں باب المدینہ کے ایک نوجوان حاجی نے بتایا، کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور سیدی قطب مدینہ کو بتاؤں گا. حضور سیدی قطب مدینہ باقید حیات تھے. 1400 سنہ ہجری، واقعہ بڑا ایمان افروز ہے. چنانچہ وہ کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقصورہ کے پیچھے پشت اطہر کی جانب سبز سبز جالیوں کے قریب بیٹھا تھا.
کہ عین بیداری اور جاگتی حالت میں میں نے دیکھا کہ اچانک سبز سبز جالیوں کی رکاوٹ ہٹ گئی اور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لے آئے. لبہائے مبارکہ واہ ہوئے، رحمت کی فوار برسی اور الفاظ کے سانچے، الفاظ کے قالب میں یوں ڈھلی. مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نور کی تجلیوں میں اس قدر گم ہو گیا کہ کچھ عرض کرنے کی جسارت ہی نہ ہوئی، ہمت ہی نہیں ہوئی. میرے مدنی ماہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ دکھا کر مجھے تڑپتا چھوڑ کر حجرہ مطہرہ میں واپس تشریف لے گئے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑا یا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑا یا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. جنت البقیع میں آرام فرمانے والے خوش نصیبوں کی خدمت میں باہر ہی سے کھڑے ہو کر سلام عرض کیجئے کہ جنت المعالی اور جنت البقیع دونوں قبرستانوں کے مقبروں اور مزاروں کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہاں راستے بنا دیے گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اندر جائیں تو آپ اگر اندر داخل ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی صحابی یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کی قبر منور پر آپ کا پاؤں پڑ جائے، بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے. جو راستہ قبریں مٹا کر بنایا جائے اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی راستے کے بارے میں شک بھی ہو کہ یہ راستہ قبروں کو شہید کر کے بنایا گیا ہے تو اس پر چلنا بھی حرام ہے. یہ مسلمانوں کی قبروں کے لیے احکام ہے. چنانچہ جنت البقیع کے دروازے ہی پر سے بلکہ دروازے پر بھی سلام کرنا یہ ضروری نہیں ہے. آپ ایسی جگہ سے حاضر ہو کہ جہاں آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور رخ آپ کا بقیع شریف میں آرام فرمانے والوں کی طرف ہو.
اور اس طرح سلام عرض کیجیے. السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین فإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. اللهم اغفر لنا ولهم. تم پر سلام ہو اے مومنوں کی بستی کے ساکنوں، ہم بھی انشاءاللہ عز و جل تم سے آ ملنے والے ہیں. اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور انہیں بھی معاف فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک وقت وہ تھا کہ جب حجاز مقدس میں عاشقوں کی خدمت کا دور تھا، اور اس وقت کے خطیب و امام بھی عشاق اہل سنت اور اہل محبت ہوا کرتے تھے. جمعہ کے خطبے میں دوران خطبہ جب خطیب صاحب مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں روضہ انور کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علی ھذا النبی، یعنی اس نبی محترم پر درود و سلام ہو کہتے، تو ہزاروں عاشقان نبی کے دلوں پر خنجر پھر جاتا اور وہ از خود رفتگی کے عالم میں رونے لگ جایا کرتے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کی جہاں سوز گھڑی آئے تو روتے ہوئے، یا ایسا نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے مواجہہ شریف میں حاضر ہوں اور رو رو کر صلاۃ السلام عرض کریں اور بار بار حاضری کا سوال کریں، اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں 2 گز زمین کی بھیک مانگیں. جنت الفردوس میں اللہ کے پیارے محبوب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کا سوال کریں. بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں پلٹیں اور بار بار دربار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسرت بھری نظر سے دیکھیں. جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف حسرت سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی، اور بلا کر شفقت سے مجھے سینے سے چپٹا لے گی. اے کاش کہ رخصت کے وقت ایسا ہو تو کیسی خوشبختی ہے. بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں سے لگا لیں اور بے قرار روح قدموں میں قربان ہو جائے. تمنا اتار یا رب ان کے قدموں میں یوں مات آئے. تمنا اتار یا رب ان کے قدموں میں یوں مات آئے. جھوم کر جب گرے میرا لاشا، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑے کے شاہ مدینہ. جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑے کے شاہ مدینہ. آہب وقت رخصت ہے آیا، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع
صدمہ ہجر کیسے سہوں گا، الوداع تاجدار مدینہ، ہجر کی اب گھڑی آ رہی ہے، بے قراری بڑھی جا رہی ہے، ہجر کی اب گھڑی آ رہی ہے، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، الوداع تاجدار مدینہ، چلا تھا کس طرح شوق سے میں چلا تھا، دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا، اب چھوٹتا ہے مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ۔ ایسا بالے جا مدینے کو کر دے ان سے باسد احترام، عرض کر دے ان سے باسد احترام، اے مکینے گنبد خضرا سلام، اے شکیب ہر دل شیدا سلام، اے مکینے گنبد خضرا سلام۔